غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد گرامی فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مالک نے ارشاد گرامی فرمایا، خبردار سن لو، بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ پریشان ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا اور آخرت میں پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر ہمارے یہ دستگیر ہیں اور قیامت کے دن بھی یہ دستگیری فرمائیں گے۔ حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا، قیامت کے دن ایک بندے کو آرڈر ہوگا کہ جا تو جہنم میں چلا جا، جاتے جاتے موڑ کے پیچھے دیکھے گا تو اس کی نظر اللہ والے پہ پڑ جائے گی۔ تو جب اس کے چہرے پر نظر پڑے گی، واپس آئے گا، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے کہے گا، اللہ والے مجھے پہچانا نہیں ہے آپ نے، مجھے آپ نے کیا پہچانا نہیں ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ نہیں پہچانا۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا، غریب نواز، میں نے دنیا کے اندر آپ کو ایک مرتبہ نماز کے لیے وضو کروایا تھا، ایک مرتبہ آپ کو وضو کروایا تھا۔ تو وہ بزرگ فرمائیں گے ٹھیک ہے وضو کروایا تھا، اللہ کو جوائے خیر عطا فرمائے۔ وہ کہے گا نانا باتوں سے بات نہیں پڑے گی، دنیا کے اندر میں نے آپ کا وضو کروا کے آپ کا ظاہر پاک کروایا تھا، آج قیامت کا دن ہے، آج میرے اوپر مشکل بن چکی ہے، رب العالمین آپ کی بات کو سنتا ہے، آج آپ کے سکتے اگر میں جنت میں آ گیا تو آپ کو کون مانے؟ حضرات گرامی، رب العالمین کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا، اللہ فرمائے گا، اللہ والے تو سیدھے پیارے جنتی ہو جاؤ، سارے محمد علی جنت میں۔ حضرات گرامی، حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، قابل غور بات یہ ہے، یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں لا خوف علیہم، خوف کا جو معاملہ ہے وہ دنیا کے ساتھ ہے اور حزن کا جو معاملہ ہے وہ قیامت کے ساتھ ہے، یعنی دنیا کے اندر انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور آخرت کے اندر وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ حضرات، حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہاں پہ کچھ قابل غور باتیں یہ ہیں، رب نے یہ تو فرما دیا کہ جو اللہ والا ہوتا ہے انہیں کوئی دنیا کے اندر پریشانی نہیں ہوتی، قیامت کے دن ذریعہ رسوا نہیں ہوگے، وہ پریشانی کا شکار نہیں ہوگے، ادھر بھی عزت کے ساتھ ہے، قبر کے اندر بھی عزت کے ساتھ ہوئے، حشر کے میدان کے اندر بھی حسن محبت کی خیرات کا سکا انہیں کی جناب عزت کے ساتھ نکالتے۔ آیا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کوالٹی ہے کیا جن کو رب نے اپنا دوست فرمایا ہے، جن کو اپنا دوست فرمایا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد کے اندر کوٹ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں الذین اذا رأوا ذکر اللہ، فرماتے ہیں جس بندے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ اللہ والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ والا ہے۔ حضرات سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو قابل احترام لوگ ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں، سب سے پہلی نشانی اللہ والے کی یہ ہے کہ وہ صحیح عقیدہ ہوگا۔ صحیح ہو لے بھائی بولو، صحیح ہو لے عقیدہ ہوگا۔ پوچھا کہ حضور دوسری نشانی، فرمایا اللہ والے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہوگا۔ حضور تیسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا ماہر عالم دین ہوگا۔ قرآن مجید کا ماہر عالم دین ہوگا۔ یہ تو آپ پر اللہ رب العالمین کا ہم سب پر فضل ہے
کہ مالک نے ہمیں چند پیر سرکار عطا فرمائے ہیں، جی چند پیر سرکار عطا فرمائے ہیں۔ حضرات گرامی آج تو نہ گفتہ بھی ہی حالات ہو چکے ہیں ملک کے اندر۔ حضرات وہ وقت تھا جب غیر مسلم اللہ والوں کے پاس آتے تھے تو کافر ہوتے تھے، جب جاتے تھے تو دولت اسلام لے کر جاتے تھے، اور آج تو اللہ ماشاءاللہ معاملہ کو یہاں پہ کھڑا ہے، آتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں، جاتے ہیں تو کافر ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت تلخ ضرور ہے لیکن ہے حقیقت۔ حضرات گرامی جو ٹھیک ہیں ان کی بات ہی نہیں ہے۔ حضور محدث علی پوری پیر سید جواد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حال کے علم کی قدر کی مٹی کو بھی سلام کرتے ہیں کہ انہوں غازی احمدی شہید میں جب 6 لاکھ کے مجمع کے اندر جب وہ جنازہ پڑھانے لگے فرمایا علم دین کو مجھے قبول کرنے دے۔ جب جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے غازی ملت کے قدموں کو پہنچا دیا، علامہ اقبال طلب اٹھے کہتے حضور والا جنازے والا ایک اسی سے گلا کرنے لائے درخانہ دا منڈا غازی لے گیا، درخانہ دا منڈا۔ حضرات گرامی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات ببرکات کے غلاموں، حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا ان لوگوں کے بارے میں، فرمایا اولیاء اللہ لا یمونون ولکن ینتقلون من دار الخلاء الى دار البقاء۔ فرمایا یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو زندگی دراز فرمائے، فرمایا جب یہ اپنی مقررہ زندگی گزار کر فرمایا جب قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، مدینے کے تاجدار نے فرمایا لا یمونون، فرمایا تم نے انہیں اپنے ہاتھ میں سے بھی دیا ہے، تم نے ان کو کفن بھی پہنایا، تم نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا، اور تم نے ان کو زمین کے اندر دفن بھی کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ مر چکے ہیں۔ حسین کے نانا فرماتے ہیں لا یمونون، یہ بڑا نہیں ہے، حضور کفن بھی دے دیا، جنازہ بھی پڑھ لیا، قبر کے اندر دفنا بھی دیا ہے، غسل بھی کرایا، مدینے سے سارے آقاب پورے ہو چکے ہیں، لیکن مدینے سے صدا آتی ہے لا یمونون، یہ نہیں مرا۔ حضور کیا یہ زندہ ہے؟ کیا زندوں کو دفنایا جاتا ہے؟ زہرا کے بابے نے فرمایا بنا کی ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء، فرمایا فانی گھر سے باقی گھر تک منتقل ہوا ہے، دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہوا ہے، یہ مرا نہیں ہے۔ مرا حضور محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جناب سیدی غوث الورا خواجہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ، وہ مرے نہیں ہیں، مالک نے ان کو ابدی زندگی عطا فرمائی ہے۔ سیدنا حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کے والد محترم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے سر کی آنکھ لگی، دل کی آنکھ کھلی، زہرا کے بابا تشریف لے آئے، زہرا کے بابا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ابو صالح واسا یکون لہو والدن وہو ولی اللہ ومحبوبی ومحبوب اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو صالح تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، وہ رب کا ولی ہوگا۔ وہ اللہ کا کون ہوگا؟ ولی ہوگا۔ بات ختم نہیں ہوئی، مدینے کے تاجدار نے فرمایا ومحبوبی ومحبوب اللہ، فرمایا وہ صفا کا بھی محبوب ہوگا، عرش رحمان کا بھی محبوب ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا واسا یکون لہو شأن فی الاولیاء کشأن فی الانبیاء۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو صالح غوث اعظم کے والد محترم نے فرمایا خان کے عالم کے اندر فرمایا ابو صالح تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے وہ شہزادہ عطا فرمایا گا نا، وہ شہزادہ عام نہیں ہوگا، فرمایا شأن فی الاولیاء کشأن فی الانبیاء، فرمایا اس عبدالقادر کا اولیاء کے اندر رب وہ مقام و خدمت بلند فرمائے گا، اس کو اتنا مقام عطا فرمائے گا جتنا مجھے انبیاء کے درمیان مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جتنا مجھے انبیاء کے درمیان مقام عطا فرمایا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شہزادے کو اولیاء کے درمیان وہ مقام عطا فرمائے گا۔
حضرات گرامی، حضور نبی رحمت آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات برکات کے غلاموں، بڑے خوش نصیب ہو، پرسنت پروگرام تھا تو میں نے تب بھی یہی حدیث پاک کوٹ کی تھی۔ حضور نبی رحمت آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا، آپ سب کے لیے حضور نے فرمایا، کیونکہ سارے کے سارے ہم مومن بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی ینظر الی قلب المؤمن فی کل یوم، نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہر بندہ مومن کے دل کی طرف 360 مرتبہ روزانہ نظر توجہ فرماتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 360 مرتبہ ہر بندہ مومن کے دل کی طرف خدا اپنے عظمتوں کے جلوے نازل فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اسی کے ساتھ ملتی جلتی حدیث، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ تو مکے کے اندر آئے ہیں اور آتا وہی ہے جو پہلے ہو، بولو جو پہلے ہو۔ اب قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے آنکھوں کے تارا، ہمارے ماتھوں کا جھومر، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے مسلک کی شان و ایمان اور اہل سنت کا نشان، یہ پہلے تھے تو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں نا۔ پوچھا گیا بلا تشبیہ بلا تمثیل، حضور آپ پہلے کہاں رہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ساجد نوری للہ تعالی فی کل حجاب 70,000 سنہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا میں پہلے اللہ رب العالمین کے نور کے اندر، نور کے پردوں کے اندر رہا۔ حضور کیا کرتے رہے؟ فرمایا ساجد نوری للہ تعالی فی کل حجاب 1000 سنہ، فرمایا میں محمد کے نور نے رب کائنات کے ہر نور کے پردے کے اندر 1000 سال کا سجدہ فرمایا، 1000 سال کا سجدہ فرمایا ہر نور کے پردے کے اندر۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا حضور کتنے پردے ہیں؟ فرمایا پردوں کی بات کرتے ہو، پردوں کی بات کرتے ہو کہ کتنے پردے ہیں؟ فرمایا کہ اٹھنے میں پردے لاکھ کھل گے اور ہر جلنے میں لاکھ کھل پردے، فرمایا رات کو ایک پردے میں لاکھ کھل گے، ہر جلنے کے اندر لاکھ کھل پردے ہیں۔ معلوم ہوا نہ خدا کے پردوں کی حد ہے نہ خدا کے سجدوں کی حد ہے، نہ خدا کے عظمت کے پردوں کی حد ہے نہ مصطفیٰ کے سجدوں کی حد ہے۔ میرے خدا کی عظمت کے پردے بھی بے پناہ ہیں، میرے مصطفیٰ کی عزت اور مکے تصویر قرآن بھی بے پناہ۔ حضرات گرامی، حضور نبی رحمت آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آخری بات حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں قبلہ محترم بھائی محمد طارق صاحب نے فرمایا کہ سیب والا واقعہ بیان کرنا، میرا ارادہ تھا مالٹے والا واقعے کا، بولو ہنس کے آگو سبحان اللہ۔ سیب والا واقعہ اتفاق اور مختصراً حضور سیدی ابو صالح رضی اللہ عنہ دریا کے کنارے پہ جا رہے تھے تو پانی کے اندر تیرتا ہوا ایک سیب آپ کو اتفاقی طور پہ بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے اٹھایا اور اس کو تناول فرما لیا، جب کھا لیا خیال آیا میں نے تو مالک سے پوچھا ہی نہیں ہے، تو مٹی کا کندھا بولو سبحان اللہ، میں نے تو پوچھا ہی نہیں ہے مالک سے اور بغیر اجازت کے سیب کھا لیا۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، انہوں نے کسی سے گندم خریدی، یہ بات ہے کتابوں کے اندر، گندم خریدی اور گندم کا خرید کر اس کو پیک کر کے ملک شام کے اندر تجارت کے اندر چلے گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے اور جناب تورو کو کھولا، اور جناب بورو کو جب کھولا گندم کے ساتھ ایک چونٹی نکل آئی، کیا نکل آئی؟ چونٹی، کیڑی نکل آئی۔ جب نکل آئی نا گندم چھوڑ دیا وہاں پہ، چونٹی کو بہترین خوبصورت پنجرے میں بند کیا، واپس چل پڑے۔ جیسے گندم خریدا تھا اس کے پاس پہنچے، کہا یہ لو، اس نے کہا اتنا سفر کر کے کیسے آئے ہو؟ کہا یہ تیری امانت تھی واپس کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا اس کی کیا اوقات ہے؟ کہا تیرے سامنے اوقات نہیں ہے نا، میں نے دانوں کے پیسے دیے تھے، چونٹی کے پیسے نہیں دیے تھے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کا تقویٰ یہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، اور یہ تو وہ الحمدللہ ہمارے سامنے الحمدللہ حضور محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ کی مکمل تصویر اور ان کا مظہر بیٹھے ہیں، یہ تو ایک ایک قدم کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں۔ سیب کو کھا لیا، بعد میں خیال آیا پوچھا ہی نہیں ہے، بہرحال چلتے 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 پہنچے کنارے کے اوپر سیب کا باغ ہے،
मालिक को बुलाया, कहा कि मैंने आपके बाग का गिरता हुआ सेब खा लिया, इजाजत नहीं मांगी, अल्लाह के रजा के लिए माफ कर दो। उन्हें क्या होने माफी नहीं मिलनी, होन माफी नहीं मिलनी। उन्हें क्या वो कि मैं क्या जनाब होन कुछ करना पैने, कुछ एक सेब की खातिर उसने क्या करना होगा। फरमाया 12 साल नौकरी करनी है, 12 साल, 12 मिनट घंटे मिनट अपना दिन नहीं, 12 साल नौकरी करनी होगी इस बात की, तब जाके उस सेब का कफारा अदा होगा। असी कभी अपने आप ने देखे, बोलो जो भी आया हर आयत फना दर फना जी, जो भी आया जनाब कोई पता नहीं हलाल है हराम है, कभी नहीं सोचा जनाब, कभी तकल्लुफ भी नहीं करती, कभी जनाब ज़हमत भी नहीं करती, कभी जनाब सोचा भी नहीं कि जनाब जो सारी खुराक है वो हलाल है या हराम है। बादल जैसी शिकवे लगी हैं कि बिल्ला पीर साहब दुआ फरमाए, सारी औलाद ना फरमान हो चुकी है, पीर साहब तमीज़ ना फरमाओ, ना कोई जालिम तेरे दो तीन दिन तमीज़ का एतबार है। रब के कुरान पे क्यों यकीन नहीं है, रब दे कुरान दे क्यों एतबार नहीं। फिर सब दुआ फरमाओ औलाद ना फरमान होगी, तो मैं कहा किबला अगर लुकमा हलाल दा होंदा ते औलाद ना फरमान ना होंदी, औलाद ना फरमान ना होंदी। उन्हें क्या 12 साल नौकरी सरकार कबूल है, 12 साल नौकरी मुकम्मल हो गई, उन्हें क्या सरकार हों तो माफ फरमा दो। फरमाया नहीं, एक शर्त और भी है, एक शर्त और भी है। सरकार हो शर्त भी दसो। फरमाया मेरी एक बेटी है, उनके नाल निकाह करना पैना है। गौ से आजम की अम्मा की बात है, आखो सुभान अल्लाह। गौ से आजम की वालिदा मोहतरमा सैयदा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फरमान के साथ निकाह करना होगा। तो पूछा गया क्वालिटी क्या है, वैरायटी क्या है, तो पढ़ी लिखी जिस तरह होना होना है जनाब, मुंडे नु पावे सीधा कलमा भी ना आए तो जनाब साढ़े डिमांडा ते साढ़े जनाब ओ फरमाइशा कि मुंडा बैंक मेजर भी हो ते फला भी हो ते फला भी हो। मैं पिछले दिन एक निकाह पढ़ाया, मैं मुंडे ने क्या पढ़ पहला कलमा कहने कर सब चुप करके पढ़ी जाओ, चुप करके पढ़ी जाओ। और मैं कहा जनाब पढ़ना पैंदा है, मैं कहा निकाह मेरा नहीं थोड़े, कहते निकाह मेरा कलमा तुसी पढ़ो। ये जमाना ही देखना सी है, क्या हम मुसलमान हैं? क्या मैंने हदीस पाक पर सुनाई हजरत मौला तैनात फरमाते यूशकु अय्याति अलन्ना से ज़मानुन, नबी अलैहिस्सलाम ने साहब गिरामी फरमाया मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, फरमाया कि इस्लाम नाम का होगा, इस्लाम नाम का होगा, नाम के मुसलमान होंगे, काम के नहीं होंगे। वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, मदीने के ताजदार ने फरमाया कुरान रस्म के तौर पे पढ़ा जाएगा, कुरान रब की रजा की बात नहीं पढ़ा जाएगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मसाजिद मामिरतुन, मस्जिदें लोगों से खींचा खाते भरी होंगी, लोगों से भरी होंगी। सरकार ने फरमाया वही खराब मिनल हुदा, हिदायत से खाली होंगी, हिदायत से। अलगज गौसे आजम के बाप हजरत अबू साले हजरत अबू साले रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने पूछा हुजूर ये शर्त क्या लाजमी है? फरमाया लाजमी है, निकाह करना है बेटी के साथ। हुजूर ठीक है, क्या कैसी है आपकी बेटी? फरमाया मेरी बेटी ना आंखों से अंधी है। बोलो आंखों से अंधी है, हाथों से फरमाया उसके हाथ काम नहीं कर सकते, पाँव से लंगड़ी है, कानों से सुन नहीं सकती, आंखों से देख नहीं सकती, बुत दा बुत। फरमाया बिला तशबीह बिला तमसील, सरकार ने निकाह करना पहने। हुजूर हाजिर सरकार वाला अल मुख्तसर में कोई तबसरा नहीं करता यहाँ पे अहले सुन्नत के अकीदे का। और हुजूर सैयदी अपना गौस आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की वारदा मुहतरमा के पाक दामनी के हवाले से हमारी लाखों माएं गौस आजम की मां के कदमों पे कुर्बान हो गए। उनका क्या जिम्मा है? वरना आंखों से अंधी, कानों से बहरी, हाथों से पकड़ नहीं सकती, पाँव से चल नहीं सकती, ज़बान से बोल नहीं सकती, दिमाग से सोच नहीं सकती, ऐसा कोई काम नहीं करता। हुजूर ठीक है निकाह कर लेते हैं, निकाह हो गया,
برات ہو گئی، آپ اپنی سیدہ اپنی زوجہ محترمہ کے کمرے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو صالح اپنی زوجہ محترمہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، دیکھا وہ کمرہ نور علی نور تھا، وہ کمرہ نور علی نور تھا۔ واپس آ گئے اپنے سسر پاک کے پاس، حضور میں نے متشابہ لگ گئے، میں نے متشابہ لگ گیا۔ فرمایا او کیویں؟ سرکار جڑے تسی نشانہ دسے سن اپنے پاک شہزادی دیاں، انہاں وچ ایک نشانی نہیں ہے، اس میں کوئی ایک نشانی بھی، میں غلط پاسے چلا گیا ہوں، حضور معذرت، میری معذرت کو قبول فرمائیں۔ فرمایا نانا میں نے اسی کے ساتھ تیرا نکاح پڑھایا تھا، یہی تیری زوجہ ہے، یہی میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہی میرے آنکھوں کا تارا ہے، اسی کے ساتھ میں نے نکاح پڑھایا تھا۔ حضور آپ نے کہا تھا دیکھ نہیں سکتی، حضور آپ نے کہا تھا سن نہیں سکتی، حضور آپ نے کہا تھا بول نہیں سکتی، پکڑ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی۔ حضور اس وقت نورانیت کا یہ عالم ہے کہ کمرہ نور والا نور ہے، کمرہ نور ہونا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یک درگیر محکم گیر، یک درگیر محکم گیر، ایک دردہ ہو جائے تو پکا۔ جی ہم نے صحیحوں کے قدم پکڑ لیے ہیں نا، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی کام آئیں گے۔ اب انہوں نے وضاحت پیش کی، فرماتے ہیں بیٹا جو میں نے کہا تھا نا بول نہیں سکتی، اس کی زبان کبھی غیر محرم کے ساتھ سانجھی نہیں ہوئی، اس کی آنکھوں نے کبھی غیر محرم کے تکا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی اپنی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا، غیر محرم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، غیر محرم کی اور غیر شرعی آواز اس کے کان میں نہیں پڑی۔ اور میں سر سے لے کر پاؤں تک جس نے پاکیزگی اور شرم و حیا کا پیغام دیکھنا ہو وہ اسی میری بیٹی کو دیکھ لے۔ حضرت ابو صالح نے کہا حضور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی شادی ہو گئی، ان میں سے جو شہزادہ ہوا وہ محبوب سبحانی قطب ربانی السید الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی پیدا ہوئے، الحسینی۔ حضرات یہ شہزادے جب مائیں ایسی ہوتی ہیں نا، جب مائیں ایسی ہوتی ہیں، بیٹے عبد القادر جیسے ہوتے ہیں، جب مائیں پاک دامن ہوتی ہیں تو بیٹے قطب الدین بختیار کاکی جیسے ہوتے ہیں، جب مائیں پاک دامن ہوتی ہیں اور بیٹے بھی کاکا حسین جیسے ہوتے ہیں، جب مائیں پاک دامن ہوتی ہیں خدا کی عزت کی قسم تو بیٹے بھی محبت علی کل جیسے ہوتے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔